ناظرین، آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ اس وقت ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کو برا بھلا کہا گیا، اور پھر نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہا گیا، اور الیکشن جیسے ہی آتے ہیں تو یہ لوگ اپنے مخالف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں، جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا تھا اور عمران خان نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب میں ان کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ ڈالوں گا ان کے اوپر اور ان کی کرپشن پکڑنے کی کوشش کروں گا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اندر سے ان کے انٹرسٹ ایک ہیں، اندر سے یہ دونوں کرپٹ ہیں، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف کو سزا ملے، یا زرداری کہیں گے کہ نواز شریف چاہیں گے کہ زرداری کو سزا ملے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ یہ عمران خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا، تو اس وقت اس چیز کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماضی میں ان دنوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے غلیظ کام بھی کیے ہوئے ہیں جن کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے بلو دا بیلٹ جا کر بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اگر آپ دیکھیں تو پیلی ٹیکسی بھی کہا گیا اسی اسمبلی میں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کا بھی کہا گیا، جہازوں سے تصویریں بھی پھینکی گئی، اور بھی ایسی ایسی چیزیں کہی گئیں جو کہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ ناظرین اپنے پروگرام میں ایسی چیزیں ڈسکس کروں۔ لیکن اس کے بعد لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ایک دوسرے کی مخالفت میں جو ہے وہ اپنا ایک بہت بلو دا بیلٹ جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب عمران خان نے پیشن گوئی تو بہت زیادہ مذاق عمران خان کی پیشن گوئی کا اڑایا گیا۔ اس کے بعد دیکھا آپ نے ناظرین کہ کیسے یہ لوگ ایک ہوئے، ایک پی ڈی ایم بنی اور ان کی ایک حکومت بن گئی۔ اس کے بعد کیونکہ ان کا مقصد تھا ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے یا ان کی کرپشن بے نقاب کرنے کے لیے ایک شخص آ گیا عمران خان، اور پاکستان کی عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جو کہ انہوں نے دور دور تک کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا ہوا تھا کہ باریاں لیں گے، ایک باری آپ کی اور ایک باری ہماری، اور جس طرح ہم چلتے رہیں گے، آپ ہماری کرپشن کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کی کرپشن کو کچھ نہیں کہیں گے، سٹیج پہ عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے۔ تو یہ تو چلتا رہا، پاکستان کی عوام کو یہ بیوقوف بناتے بھی رہے، اور ہمیشہ سے کبھی نون لیگ اقتدار میں آ جاتی تھی، کبھی یہ لوگ آ جاتے تھے، اور کبھی جب یہ تھوڑے سے نظریاتی بننے کی یا انقلابی بننے کی کوشش کرتے تھے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں آ جاتی تھی۔ تو یہ پاکستان میں ڈرامہ چل رہا تھا۔ تو پھر ایک شخص آیا عمران خان، جس کا شروع دن سے ہی پہلے دن جب اس نے پارٹی بنائی تو مذاق اڑایا گیا، اس کو ایک سیٹ ملی تو مذاق اڑایا گیا، اس نے بائیکاٹ کیا تو مذاق اڑایا گیا، اس نے 4 حلقوں کا کھولنے کا کہا تو مذاق اڑایا گیا، اس نے دھرنا دیا تو مذاق اڑایا گیا، اس نے حکومت کی اور حکومت جب بنائی اور اس حکومت کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور اس نے جو پروجیکٹ دیے، لنگر خانے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پناہ گاہیں، اس کے بعد صحت کارڈ، اس کے جتنے بھی بڑے اہم پروجیکٹ ہیں، ڈیم بنانے کی اس نے بات کی، اور نسلوں کی بات کی، بلین ٹری کی بات کی، تو تمام چیزوں کا مذاق اڑایا گیا، اور ہوتا وہی آیا جو عمران خان کہتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اصل پلانر تو وہ ہے، اور وہ پھر عمران خان کی مدد کے لیے آئی، اور وہ جو بھی عمران خان کہتے گئے تو ویسا ہی ملک میں ہوتا چلا گیا۔ اور اب تو عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، جس طرح وہ صدیق جان کہتے ہیں کہ اندھے کا آپریشن فیصل آباد سے ہو گیا ہے، تو پاکستان کی عوام کا اب آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے، اور اب جو ہے نا پاکستان کی عوام خود دیکھ سکتی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ تو اب اس ڈرامے کا آخری ڈراپ سین جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ آج کے پروگرام کی سب سے اہم خبر ہے ناظرین، یہ لوگ عمران خان کو گرانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے پھر ایک بار جب دیکھا ہے کہ عمران خان تو نہیں گر رہا، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا آئے روز جو یہ سرویز کرواتے ہیں مختلف کمپنیوں کو پیسے دے کر کہ ہمیں ریئلٹی پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت جب ان کے سامنے آتی ہے پھر یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کی، تو لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ اور دوسرا عام جب یہ سرویز کراتے ہیں تو لوگوں نے ان کو اس بار بیوقوف بننے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بار آپ کا یہ جو لڑائی ہوگی نا، یہ جو دینگا مستی کا آپ کھیل کھیل کے آج تک ہمیں بیوقوف بناتے آئے ہیں، تو اب پاکستان کی عوام کا جو آنکھوں کا آپریشن جو ہے وہ ہو گیا، اور اب نہیں آپ سے بیوقوف بنتے۔ تو اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو اس بار تو عوام نے جو ہے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں، تو اب ہمیں کچھ اور ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب ایک بار ایک چیز تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ آنے والے الیکشن میں پھر نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک ہو گئے ہیں۔ زرداری اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کا ٹیلی فونکلی رابطہ ہوا ہے،
اور نواز شریف کو پاکستان آنے پہ آصف علی زرداری نے مبارکباد دی ہے اس نواز شریف کو جو کہ ان کو انگریزوں کے کتے للانے والے لوگ کہا کرتا تھا، اس نواز شریف کو جس نے ہیلی کاپٹر سے زرداری صاحب کی جو وائف ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کی گندی تصویریں پھینکی تھی نیچے، اس نواز شریف کو آصف علی زرداری نے پاکستان آنے پر مبارکباد دی ہے۔ تو ان کے جو غیرت کا اندازہ اس چیز سے آپ وہ بخوبی لگا سکتے ہیں، زیادہ بات میں نہیں کروں گا۔ تو اب یہ لوگ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ ہے عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان اکیلا اب ان دونوں کا مقابلہ کرے گا۔ باقی پارٹیز تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، پیپلز پارٹی سندھ پہ قابض ہے، اور نون لیگ جو ہے یہ ہمیشہ ڈیل کر کے اقتدار میں آ جاتی ہے، پنجاب اپنے پاس اور فیڈرل رکھ لیتی ہے۔ اس بار اب عمران خان کے ساتھ ان کا پنگا آ گیا ہے بہت بڑا، اور عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ اور صدر نے دے دی ہے۔ تو اب ان کو الیکشن میں تو جانا پڑے گا، عوام میں یہ جانے سے رہے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ایک دفعہ پھر تمام وہ چوچو کا مربع اکٹھا ہو جائے اور دوبارہ اسی طرح کی جو حکومت ہے وہ بنائی جائے۔ لیکن پہلے سینیریو اور تھا، عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا۔ عمران خان کو 18 کے الیکشن میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سیٹیں دی گئی تھیں، جان بوجھ کے کچھ آزاد امیدواروں کو جتایا گیا تھا، 30 سے 35 لوگوں کو، جن سے پھر حکومت بنوائی گئی کہ کسی ٹائم بھی ان کو ہم واپس بلا سکتے ہیں اور واپس عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں، تو وہی کیا گیا۔ لیکن اس بار ایسا سینیریو ہے نہیں۔ اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، عوام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ عوام ان کے اب دھوکوں میں نہیں آئے گی۔ اب کھل کے، پہلے تو بیہائنڈ دا سین تھا، اب یہ لوگ کھل کے میدان میں آ گئے ہیں، اور کھل کے اب وہی پی ڈی ایم جماعتیں ہوں گی، اور پی ڈی ایم جماعتیں بمقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کو ایک ایک کو کر کے ڈھونڈ کے نہیں ہرانا پڑے گا، پی ٹی آئی کا ادھر بلہ ہوگا اور ادھر تمام جماعتیں ہوں گی، جو کہ پچھلے 1.5-2 سال سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب وہی سینیریو دوبارہ بننے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو پہلے اطلاع دے رہا ہوں۔ ایک طرف پی ڈی ایم ہوگی پوری، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔ تو آپ نے ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کرنا ہے، اور بتانا ہے آپ نے کہ ایک طرف پی ڈی ایم ہو اور ایک طرف عمران خان ہو تو کون پاکستان میں الیکشن ون کرے گا، یا زیادہ جو میجورٹی ہے کس کے پاس آئے گی ایم این ایز کی۔ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ناظرین۔ انشاءاللہ نئے پروگرام سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ کیپ واچنگ بی نیوز۔